اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا آغاز، اس سے پہلے آپ لوگ کتاب کا تعارف، صاحب کتاب کا تعارف اور پھر علم صرف کی بنیادی اور ضروری اصطلاحات آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کتاب کا آغاز کے عنوان سے کچھ ضروری اور بنیادی باتیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ دیکھیے کتاب، آپ دیکھیے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کتاب کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ علی ما خلق الانسان۔ تو بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہے۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کی ہے نا؟ کتاب کے شروع میں بسم اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے نا؟ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کی ہے۔ اس کی کئی وجہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ ڈائریکٹ الحمدللہ سے شروع کر دیتے یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب شروع کر دیتے؟ مصنف نے کیا کیا؟ بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کا علاء الدین آغاز کیا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ کس کی؟ بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کو آغاز کرنے کی کئی وجہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے پھر الحمدللہ سے ہوا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب کا اتباع کیا، اس لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر وہ عظیم الشان کام کہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ناقص رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے، ناتمام رہ جاتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کے علاوہ بزرگان سلف، ہمارے علماء دین، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ کا یہی دستور رہا ہے، یہی اصول رہا ہے کہ وہ اپنی تصنیفات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، پھر خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باضابطہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تین باتیں میں نے آپ کو بتلایا۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ اس کی کئی وجہ۔ نمبر 1، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے۔ نمبر 2، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ عظیم الشان کام کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ کیا گیا ہو تو وہ کام ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے، ناتمام رہ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس وجہ سے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اور نمبر 3، ہمارے بزرگان سلف، علماء دین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑوں کا یہ دستور رہا ہے کہ آپ اپنی کتاب کا آغاز اور اپنی تصنیف کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف پنجگنج نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، تو بعض دوسری روایتوں میں حدیث مذکور کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ کے بجائے بحمد اللہ والصلاۃ کے الفاظ آئے ہیں، اور پھر فہو اخطأ کے بجائے فہو ابتر یا فہو اجزم وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ میں نے کہا نا، تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کیا کل امر ذی بال لم یبدأ
بحمد اللہ، سمجھ میں رہا ہے؟ وہاں پتہ لم یبدا بسم اللہ، دوسری روایتوں میں کیا ہے؟ لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع فہو اجزم فہو ابتر، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ بہرکیف دونوں روایتوں کا یا مختلف فی دونوں روایتوں کا مقصد اور مراد ایک ہی ہے کہ کتاب کے شروع میں یا محتم بالشان کام کے شروع میں اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کے بعد ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ تو آج کے سبق میں کتاب کے آغاز میں بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کو شروع کرنے کی وجہ آپ کے سامنے آئی۔ یہ ایک اشکال میں نے یہاں پر لکھا بھی، دیکھیے کتاب کا آغاز میں بسملہ و حمدلہ، بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کا آغاز ہوا۔ تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کا آغاز کیوں ہوا وہ تو میں آپ کو سمجھا دیا۔ یہ ایک اشکال یہ کہ کتاب میں عبارت دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے نا، اس کے بعد اس میں اشکال یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جب بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کا آغاز کرنا ہی تھا اور یہی مقصد ہے، تو پھر بسم اللہ اور الحمدللہ کے بیچ میں واو عاطفہ لانا چاہیے تھا اور عطف کے ذریعے سے اپنے کتاب کو شروع کر دینا تھا، اور یوں ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما خلق الانسان۔ سمجھ میں آیا؟ والحمدللہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں سے نہ کر رہے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما خلق الانسان عطف کے ذریعے سے آپ اپنی کتاب کو شروع کر دیتے، ایسا نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا علاء الدین؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب کیا؟ اشکال ایک بار پھر سے سنیے۔ اشکال یہ ہے کہ مصنف نے بسملہ اور الحمدللہ کو عطف کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ بسم اللہ اور الحمدللہ کو عطف کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما خلق الانسان وانطق لہ اللسان؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے علاء الدین میں جو اشکال کر رہا ہوں؟ کہ مصنف نے بسم اللہ اور الحمدللہ کو عطف کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا اور ایسا کیوں نہیں لکھا؟ کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما خلق الانسان وانطق لہ اللسان، ایسا کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ اشکال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے دونوں جملوں میں سے ہر ایک جملہ مقصود بالذات ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جملہ ہوا، یہ خود مقصود بالذات ہے، والحمدللہ علی اس کے الحمدللہ علی ما خلق الانسان وانطق لہ اللسان یہ جملہ بھی مقصود بالذات ہے۔ جب دونوں جملے مقصود بالذات ہے، اگر دونوں جملوں کو عطف کے ذریعے سے ہم بیان کرتے ہیں تو پھر دوسرا والا جو جملہ ہوگا یعنی الحمدللہ والا جملہ، یہ جملہ بسم اللہ والے جملے کے تابع ہو جائے گا، اور ہمیں کسی کے تابع بنانا نہیں بلکہ دونوں جملہ بالذات فی نفسی ہی مقصود بالذات ہے، اس لیے دونوں جملوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا مجھے لگتا ہے۔ علاء الدین سمجھ میں آیا؟ اس کو ایسے سمجھ، جیسے تمہارا نام علاء الدین، تمہارا نام سعد نعمانی، مجھے بلانا ہے عربی اول کے طلبہ، تو اگر میں یہ کہوں کہ بھئی عربی اول کے طلبہ آ جاؤ تو علاء الدین بھی آ جائے گا، سعد نعمانی بھی آ جائے گا، ہے نا؟ تو میں نے کیا کہا کہ عربی اول کے میں نے کہا سعد ادھر آ جاؤ، علاء الدین ادھر آ جاؤ، دونوں کا نام لیا، سعد ادھر آ جاؤ، علاء الدین ادھر آ جاؤ، دونوں کا نام لیا نا؟ تو ایک اشکال اس پر یہ ہوا کہ بھائی جب آپ کو یہ دو عربی اول کے طلبہ بلانا تھا اور آپ کے سامنے دو ہی عربی اول کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر، تو آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی عربی اول کے طلبہ آ جائیے، یہی نہ کہنا چاہیے تھا؟ مثال کے طور پر آپ دو طلبہ ہیں عربی اول میں، ٹھیک ہے، اور مجھے آپ دو طلبہ عربی اول کے طلبہ کو بلانا ہے، تو میں کیا کرتا؟ بھائی عربی اول کے طلبہ آ جاؤ، تو آپ ہی دو طلبہ آ جاتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کیا کہا؟ سعد ادھر آؤ، علاء الدین ادھر آؤ، دونوں کا میں نے نام لیا۔ سمجھ میں آیا اشکال؟ اب اس میں اشکال یہ ہوا کہ بھئی آپ چاہتے تو یہ کہہ دیتے عربی اول کے طلبہ یہاں آ جائیے، تو عربی اول کے طلبہ مثال کے طور پر دو ہی ہے، یہ دونوں طلبہ یہاں آ جاتے،
آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ سعد ادھر آؤ، علاؤ الدین ادھر آؤ، دونوں کا نام آپ نے الگ سے بیان کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ہی جملہ میں دونوں آ جاتے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی مجھے اصل میں علاؤ الدین کا نام مشہور کرنا تھا، سعد کا نام مشہور کرنا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ بھائی عربی اول کے طلبہ آ جاؤ، تو آپ دونوں آ تو جاتے، لیکن آپ کا نام تو نہیں سنا جاتا نا، بھائی آپ کا نام مشہور ہوتا۔ جن جن لوگوں نے میری آواز سنی آپ کا نام جانتے نہیں جانتے۔ اگر میں کہتا عربی اول کے طلبہ آ جاؤ، عربی اول کے دونوں طلبہ آ جاؤ، تو آپ دونوں آ تو جاتے، لیکن آپ دونوں کا نام اور دوسرا آدمی سننے والا جانتا نہیں جانتا نا۔ تو مجھے اصل میں دونوں کا نام جنوانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، اس لیے میں نے عربی اول کے طلبہ آ جاؤ نہ کہہ کر کے سعد ادھر آؤ، علاؤ الدین ادھر آؤ کہا۔ سمجھے؟ اب سمجھ میں آیا علاؤ الدین؟ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے جو کتاب کا آغاز ہوا، تو اس میں اشکال یہ ہوا، آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما خلق الانسان، دونوں جملوں کو عطف کے ساتھ آپ بیان کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں جملے مقصود بالذات ہیں، کسی کے تابع نہیں ہیں، اور عطف کرنے سے جو جملہ معطوف ہوتا ہے وہ جملہ معطوف علیہ کے تابع ہو جاتا ہے، اور مجھے کسی کے تابع نہیں بنانا ہے، بلکہ وہ خود بذات خود مقصود بالذات ہے، اس لیے ہم نے عطف کے ذریعے سے بیان نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ مجھے لگتا علاؤ الدین کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ خیر، آج اگر یہاں پر اس بات کو سن لیے، آگے کی کتابوں میں جب یہ اشکال پھر سے دوبارہ آئے گا، پھر اس اشکال کو دہرایا جائے گا، پھر اس اشکال کے جواب کو بتایا جائے گا، تو امید ہے کہ اس وقت اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ سبق یہاں پر مکمل ہوا۔